یا حسین نے اپنا دل اللہ کو عطا کیا اور اللہ نے حسین کو لاکھوں دل عطا کیے۔ کربلا 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 عشق خدا کربلا درس وفا کربلا راہنما کربلا راہ بقا کربلا 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 عشق خدا درس وفا راہنما راہ بقا غم کی دوا حق کا پتہ دی کی صدا رب کی عطا سینوں میں ہے کربلا ذہنوں میں ہے کربلا دھڑکنوں میں کربلا سانسوں میں ہے کربلا کبھی نہ جا سکا کربلا کہ جو بھی آ گیا کربلا سن سکو تو دو دلوں کی ایک ہی صدا ہے صدا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے سوتے جاگتی نگاہ میں حرم سرا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے زندگی میں ایسا کوئی شخص تو دکھا نہیں جو یہ کہہ دے کربلا میں مانگا اور ملا نہیں تو یہ کہہ دے کربلا میں مانگا اور ملا نہیں ڈھونڈتے ہو تم کہاں ہے یہیں پہ لامکاں کربلا حسین کی حسین کا خدا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے اس قدر بلند یہ زمین بے سبب نہیں اس قدر بلند یہ زمین بے سبب نہیں تشنہ لب کی سرزمین پہ کوئی تشنہ لب نہیں تشنہ لب کی سرزمین پہ کوئی تشنہ لب نہیں علم آگہی مل رہی ہے زندگی اس کے ہاتھ کٹ گئے یہاں وہ بانٹتا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے کربلا 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 امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومنو کربلا جایا کرو تاکہ تم جنت کے راستوں سے انجان نہ ہو زائری کا جب شرف ملا حسین کی قسم زائری کا جب شرف ملا حسین کی قسم پہلی بار کربلا میں نے جب رکھے قدم پہلی بار کربلا میں نے جب رکھے قدم کیفیت بتاؤں کیا حال دل سناؤں کیا ایسا لگ رہا تھا بس یہی وطن میرا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے ہر نبی کو کربلا دکھائی ہے خدا نے ہر نبی کو کربلا دکھائی ہے خدا نے کربلا کی منزلت بتائی ہے خدا نے کربلا کی منزلت بتائی ہے خدا نے زخم ہو یا ہو قضا ہر مرض کی ہے دوا سرزمین کربلا کی خاک بھی شفا ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے کربلا میں
ہے یہی لہو پہ اور فرض بھی یہی، فرض ہے یہی لہو پہ اور فرض بھی یہی، مجلس حسین کو ہے وقف ساری زندگی، مجلس حسین کو ہے وقف ساری زندگی، فرش ہم بچھائیں ہم اور علم سجائیں ہم، بچپنے میں والدین سے یہی سنا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بدر اللہ یا زہرا وعلیم سا حسین، بدر اللہ یا زہرا وعلیم سا حسین، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، وعدہ سیدہ سے جو کیا تھا وہ نبھائیں گے، یا زہرا یا زہرا، آنے والی نسل کو بھی کربلا سنائیں گے، یا زہرا یا زہرا، وعدہ سیدہ سے جو کیا تھا وہ نبھائیں گے، آنے والی نسل کو بھی کربلا سنائیں گے، عشق کے یہ مرحلے طے کریں گے عشق سے، مجلس حسین سے یہی سبق ملا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، گھر میں جو علم سجا رہے ہیں ہم، مجلس عزا کرا رہے ہیں ہم، گھر میں جو علم سجا رہے ہیں ہم، مجلس عزا کرا رہے ہیں ہم، ہر برس یہ غم منا رہے ہیں ہم، نوح مرثی سنا رہے ہیں ہم، کعبہ جب کیا ہے تو ثبوت بھی دیا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، زینب حسین قید شام میں یہی کہا، زینب حسین قید شام میں یہی کہا، میرے لال میرا بھائی اور میرا با وفا، میرے لال میرا بھائی اور میرا با وفا، سب کے لاشیں ہیں وہاں میں اسیر ہوں یہاں، اس لیے تو ہر گھڑی لبوں پہ یہ بکا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، عیسم اور مظہر عابدی دلیل چاہیے، عیسم اور مظہر عابدی دلیل چاہیے، جب جہاں جسے نجات کی سبیل چاہیے، جب جہاں جسے نجات کی سبیل چاہیے، اس کو مشورہ یہ دو ورد رات دن کرو، بس یہی نجات ہے اگر تو کہہ رہا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کرتے رہے اہل عزا حسین 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 حسین، پہ رہے ذکر تیرا، حسین 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 حسین، سے کرے یوں ہی وفا، تیرے عزادار صدا، حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین تیرے لیے، حسین تیرے لیے، حسین تیرے لیے، حسین تیرے لیے، عقیدہ بس یہ کہے، حسین تیرے لیے، صدا یہ دل سے اٹھے، حسین تیرے لیے، یہ ہاتھ خلق ہوئے، حسین تیرے لیے، یہ دل دھڑکتا رہے، حسین تیرے لیے، 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 کربلا کربلا
کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا بلوائیے مولا بلوائیے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم لوگ تقریباً 9 سال سے لگاتار اس جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جسے قبرستان کہتے ہیں، اور یہاں پر ایک فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر موجود تمام مومنین و مومنات مرحوم کی ہم فاتحہ پڑھیں گے، سب مل کر لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلی اللہ محمد۔ ہم لوگوں نے جو ابھی سورے پڑھے ہیں ان کا ثواب جو ہے خاص طور سے آنے والے زائرین کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور اس قبرستان میں موجود مرحوم و مومنین و مومنات کی روح کو پروردگار بحق محمد و آل محمد ارسال فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ جلوس چہلو میں امام حسین علیہ السلام ہے، جس کا نام ہے احساس سفر کربلا۔ بس آپ کو یہ احساس کرنا ہے اور چلنا ہے کہ گویا ہم کربلا جا رہے ہیں۔ پھر واپس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس جلوس میں جو حضرات صرف یہ فکر سوچ کر چلتے ہیں، یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ گویا ہم کربلا جا رہے ہیں، تو بہت سے ایسے حضرات ہیں جو واقعی ابھی سر بھی ہلا رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں میری طرف، کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس احساس سفر کربلا کے طفیل میں الحمدللہ کربلا کی زیارت نصیب کی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو ظاہر امام حسین سمجھتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے کہ ہم واقعاً کربلا جا رہے ہیں، اور یہ مناسبت اتنی پیاری ہے کہ لوگ خود نجف اشرف سے کربلا تک جو جاتے ہیں، مولا کائنات کے روضے سے امام حسین کے روضے تک، ابھی آپ حضرات بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے روضے سے نکلے ہیں اور امام حسین کے روضے کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت اچھی مناسبت ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو صرف احساس کرنا ہے کہ ہم گویا کربلا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لبیک یا حسین 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 مولا بلوائیے مولا بلوائیے مولا بلوائیے مولا بلوائیے کربلا نہ جا سکا میں کربلا نہ جا سکا کربلا نہ جا سکا میں کربلا نہ جا سکا میں بھی ایک دن جاؤں گا، میں بھی ایک دن جاؤں گا، جب بلاوا آئے گا۔ کربلا نہ جا سکا میں کربلا نہ جا سکا کربلا نہ جا سکا میں کربلا نہ جا سکا۔ اس گھڑی میں بھی کھڑا تھا دائروں کے درمیان، اپنی بے چینی کا لوں میں کروں کیسے بیان، دیکھتا میں رہ گیا جا رہا تھا قافلہ کربلا نہ جا
پر بس دعا یہ سال بھر، اربعین پر ہو نہ جب سے کربلا پیدل سفر، دل یہ کہتا رہ گیا کربلا نہ جا سکا، واسطہ تم کو ردائے ملکہ کون ہے، صبر اب ہوتا نہیں یہ دل بڑا بے چین ہے، اب بلاوا ہو میرا اے کریم کربلا، دے دیا پیاسوں کا میں نے واسطہ عباس کو، جب کہیں پرسا سکینہ کا دیا عباس کو، یہ دعا کرتا رہا اشک برساتا رہا، فرش مجلس پر کیا ماتم بپا نوحہ پڑھا، یاد میں کربو بلا والوں کی گریا بھی کیا، کیوں نہ یہ اب تک ہوا کرنے ماتم میں بپا، جس جگہ سوکھے گلے پر ہائے خنجر تھا چلا، اب بھی روتی ہے وہاں کئی جناب سیدہ، دل بھی روتا ہے میرا دیکھنے کو وہ جگہ، کیجئے پوری تمنا ہے کریم کربلا، وہ بلاوا کربلا جی شان اور منحال کا، ہر برس اب ہے دعا نہ لبوں پر ہو صدا، کربلا کربلا کربلا،
حضرت امام علی مقام کے لیکر امام حسین علیہ السلام کے روضے تک سفر کر چکے ہیں، لہذا مصائب سنیں تو اس بات کو توجہ میں خیال میں رکھیے گا کہ آپ حضرات کو یہ تصور کرنا ہے کہ ہم احساس سفر کربلا میں ہیں، انشاءاللہ اس سفر کے طفیل میں حقیقی سفر بھی انجام دیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ برانپور اکولا بٹائی اور دیگر جگہ سے آنے والے سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب آپ کو زحمت کرنا ہے، ایک صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده نصلی علی نبینا محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسینا۔ حضرات گرامی قدر و منزلت، بزرگان ملت، دعا ہے کہ پروردگار حاضرین کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے۔ یقیناً یہ احساس سفر کربلا جو آپ کر رہے ہیں، دعا ہے کہ پروردگار ہم سبھی کو زیارت کربلا نصیب فرما۔ حضرات گرامی قدر و منزلت، ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آپ ذرا سوچیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک حسرت کی تھی، جس حسرت کا نام ہے چہلم شہدائے کربلا۔ ابھی حقیر نے جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں ارشاد رسالت معاب ہو رہا ہے کہ احب اللہ من احب حسینا، جو اللہ سے محبت کا دم بھرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین سے محبت کرے۔ گویا کہ حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہو، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کا دعویٰ بھرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی پروردگار نے بتایا کہ اتباع رسالت اتباع پروردگار ہے۔ اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، گویا جو حسین سے محبت کرتا ہے، گویا کہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے معصوم نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے، دوستی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق عطا فرما دیتا ہے۔ یقین جانے یہ محبت حسین ہے جو ہم سبھی کو یہاں پر کھینچ کر کے لائی ہے۔ یقیناً یہ قدم با قدم چلنا، یقین غور کریں عزیزو، بس ہمیں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آپ غور کریں کہ جب یزید ملعون نے ارادہ رہائی کیا تو سید سجاد کے قریب آیا، اور آنے کے بعد سید سجاد کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزاد کر دیں، آپ کو رہا کر دیں۔ سید سجاد نے کہا کہ ہم سے بھی بڑا کوئی ہے، ہم اس کی اجازت کے بغیر قدم آگے نہیں بڑھاتے، ہم پہلے اپنے بڑے سے اجازت لیں گے۔ سید سجاد جناب زینب کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں پھوپھی اماں، یزید کا ارادہ ہے رہائی کا۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ ہمیں رہائی قبول نہیں ہے مگر چند شرطوں کے ساتھ میں، چند شرطوں کے ساتھ میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک حجرہ خالی کرایا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے شہداء پر گریہ نہیں کر سکے ہیں، ہم اپنے شہداء پر ماتم نہیں کر سکے ہیں، اپنے بھیا پر گریہ نہیں کر سکے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایسا نہیں ہے کہ شہداء کربلا پر رونے والے نہیں تھے، روتے تھے تو گالوں پر تماچے مارے جاتے تھے۔
عزیزوں تعزیانوں سے اذیت دی جاتی تھی. ایک بچی تھی جب بھی روتی تھی تو کبھی تماچے کبھی تعزیانے. لو عزیزوں اجازت مل گئی. عزاداروں کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا سجاد پہلے ایک حجرہ خالی کراؤ، اور اگر وہ حجرہ خالی کراتا ہے اور ہمارے شہداء کے سر کو واپس کرتا ہے، ان تبرکات کو واپس کرے. عزیزوں بہت ہی اختصار کے ساتھ تبرکات واپس ہونے لگے، حجرہ خالی کرا دیا گیا. ذرا تصور کرو وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے بچوں پر جو اپنے بھائیوں پر گریہ نہ کر پائیں، اب وہ ان کو اجازت ہے رونے کی. اب عزاداروں سرہائے شہداء آنے لگے. راوی روایت کرتا ہے سب سے پہلے ایک سر آیا. وہ سر بڑا چھوٹا تھا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. 6 ماہ کا بچہ علی اصغر. جیسے ہی وہ سر آیا نا عزاداروں تو شور مچا، ہٹو ہٹو. عزاداروں جیسے ہی وہ سر آیا تو اب یہ سر رباب نے اپنی گود میں لیا اور بین کرنا شروع کیا. اے میرے لال اصغر، کیا تیرے سن کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، نہر کیے جاتے ہیں؟ لو عزیزو اصغر پر ماتم ہوا. پھر تھوڑا دیر کے بعد شور بلند ہوا. عزادارو اب جو سر آیا ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر تھا. عزادارو جیسے یہ سر آیا زینب آگے بڑھی، لیلا نے ماتم کیا. جیسے ہی اکبر کا سر لیا زینب نے آواز دی، ایک مرتبہ خدمت لیلا میں پیش کیا. لیلا نے اکبر کے سر کو لے کر ماتم کیا. اے میرے لال اکبر، تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. لو عزادارو سر پہ سر آتے رہے، آخر میں ایک سر آیا. اس سر کے آنے پر بڑا شور ہوا. عزادارو بڑا شور ہوا. جیسے ہی آیا نا ہر ایک راستہ چھوڑ رہا تھا. عزیزو جیسے ہی وہ سر آیا ہر بی بی سر و سینہ پیٹنے لگی. آپ جانتے ہو یہ سر کس کا تھا؟ عباس کا سر تھا. عزادارو ابھی تک لانے والا جب لا رہا تھا آنکھیں کھلی تھی. جیسے ہی زینب کی گود میں گیا سر، آنکھ بند کر دی. بہن فریاد کرتی ہے، عباس اے میرا غیرت مند، اے بہادر، اے عباس آنکھیں کھول، دیکھ اپنی بہن کو. اے بھیا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ دیکھ تیری بہن کا کیا حال ہو گیا. اے بھیا عباس دیکھ تیری بہن کی کیا عالم ہے. عزیزو پورا کوہرام برپا ہو گیا. ساری بیویاں ماتم کرنے لگی. عزادارو اسی اسنا میں سید سجاد اٹھے، کہا پھوپھی اماں میرے چچا کا سر مجھے دے دے. سب سوچ رہے تھے سجاد عباس کے سر کو لے کر روئے گا، گریہ کرے گا، لیکن عزادارو غضب ہو گیا. عباس نے سجاد نے ہاتھوں میں عباس کے سر کو لیا، چچا کے سر کو لیا، اور لینے کے بعد دیکھا، اور دیکھنے کے بعد خود کو عزادارو زندان شام میں پہنچایا. اب جو پہنچایا قبر سرکینہ پر سر کو رکھا، آواز دی اے بہن پانی تو نہیں آیا، دیکھ تیرا چچا آ گیا. عزادارو جیسے ہی سر عباس کو قبر سکینہ پہ رکھا، سر عباس ایک مرتبہ عزیزو اس میں زلزلہ سا آیا، الٹ پلٹ آواز دے رہا تھا بیٹا سجاد مجھے اٹھا لے، مجھے شرمندہ نہ کر. لو عزادارو ابھی ذریعہ اقدس سے آپ روزے کی طرف جا رہے ہیں مولا حسین کے. زینب بھی اب اپنے بھیا کے قبر پر پہنچنا چاہتی ہے. عزیزو 20 محرم الحرام وہ تھی جس تاریخ میں عزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ دوبارہ کربلا پہنچا. عزیزو سب سے پہلے زائر کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. اپنے
اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ مجھے قبر حسین تک پہنچا دے. آقا کربلا تو آ گئی، قبر ہی قبر ہے، کیسے پہچانے کہ آپ کے آقا کی قبر کون سی ہے؟ کہا جابر مجھے قبروں کے درمیان میں پہنچا دے. بس عزادارو ختم کر دیا آپ کی زحمت کو. جابر مجھے قبروں کے درمیان پہنچا دے، ابھی پتا چل جائے گا. جیسے ہی جابر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. عزادارو جیسے ہی سلام بھیجا آواز آئی جابر تجھے مبارک ہو، تو میرا پہلا زائر ہے. عزادارو زیارت کے لیے جا رہے ہو، خدا تمہاری زیارت کو قبول فرمائے، تمہیں زیارت کربلا نصیب فرمائے. لو عزادارو جابر ابھی گریہ کر رہا تھا، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی. جیسے ہی سنی نا جابر کہتا ہے کون آ رہا ہے؟ عزیز و غلام کہتا ایسا لگتا ہے کہ یزید کو پتا چل گیا اس کا لشکر آ رہا ہے. جابر کہتا ہے نا عزیزو نا، ارے اب وہ آ ہی نہیں سکتا. عزیزو غور کر کے دیکھ، اب جو غلام دیکھتا ہے تو کہتا ہے آقا اے میرے مولا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی غمزدہ ہے، کسی غمزدہ کا قافلہ ہے. آقا کالے کالے پرہرے ہیں، آگے ایک ہے اس کے پیچھے بیویاں ہیں. عزیزو جیسے ہی کہا نا کہ یہ میرے آقا کا قافلہ ہے، یہ میرے مولا کا قافلہ ہے، میرا سجاد آ رہا ہے، میرا مولا آ رہا ہے. دیکھ میرے مولا کو پہچان، اگر تو نے خبر دی نا، اگر میرے مولا کی آمد کی خبر دی نا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. عزیزو وہ کہتا ہے کہ میرے مولا اے میرے آقا نشانی تو بتاؤ، تیرے آقا کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ جابر کہتا ہے میرے مولا کی نشانی یہ ہے کہ بہت قوی قامت، میرے مولا کا سینہ بڑا چوڑا، کمر بڑی مضبوط، بازو چوڑے، کوئی بھی دیکھے گا دور سے پہچان جائے گا. دیکھ تو صحیح میرا مولا آ رہا ہے. کہا نا تیرے مولا کا قافلہ نہیں ہے. کہا پھر کس کا ہے؟ کہا ایک ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہے، بڑا لاغر ہے. لو عزادارو سید سجاد آ گئے، لٹا ہوا قافلہ آ گیا، بہن بچھڑی ہوئی بہن اپنے بھائی کے قبر پر آ گئی. عزیز ساری بیویوں نے اپنے آپ کو سواری سے اتارا. ام کلثوم نے خود کو اتارا، جناب لیلا نے خود کو اتارا، ہر بیویوں نے اپنے آپ کو اتارا. جیسے ہی زینب کا مرحلہ آیا، زینب نے اتارا نہیں، خود کو گرایا. اب جو گرایا گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین پر آئی، آواز دی بھیا حسین تیری بہن کو چلنا آ گیا. اے بھائی تیری بہن آئی ہے. اے بھیا تیرے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی. اے بھیا زینب بڑا شرمندہ ہے، تیری امانت کو لا نہ سکی. سکینہ زندان شام میں عزادارو سب نے ماتم کیا، سب نے ماتم کے بس آخری جملہ عزادارو سب نے ماتم کیا. کبھی قبر اکبر پر خود کو پہنچایا، سب نے واہ کبرا کی صدا بلند کی. قبر قاسم پہ لو عزادارو ایک ہوتا جب سب کی زیارت ہو گئی نا تو زینب نے کہا سجاد میرا بھیا نظر نہیں آ رہا، عباس نظر نہیں آ رہا. عزادارو سجاد رو کے کہتا ہے اے بوبی اماں چچا عباس نہر فرات کے کنارے مجھے پہنچا دے. لو عزادارو اب بی بی قبر عباس پر پہنچی، بہن نے خود کو گرایا. اے بھیا اے عباس جب تک
تک تو زندہ تھا کسی میں ہمت نہیں تھی نظر اٹھا کر دیکھتا، لیکن تیرے جانے کے بعد بڑا ظلم ہوا۔ اے عباس دیکھ، کیا تو میرے سوال کا جواب نہ دے گا؟ اے بھیا، اگر یہ کربلا نہ ہوتی، اگر یہاں پر نہ محرم نہ ہوتے تو میں اپنے کلائیوں کو کھول کر دکھاتی۔ اے بھیا، تیرے بعد میرے سر سے ردا چھینی گئی، ہاتھوں میں رسان۔ اے بھیا، سکینہ تجھے جگہ جگہ یاد کرتی تھی، تماچے پڑتے تھے۔ ہائے چچا، ہائے چچا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
حسین نے اپنا دل اللہ کو عطا کیا اور اللہ نے حسین کو لاکھوں دل عطا کیے. کربلا 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 عشق خدا کربلا درس وفا کربلا راہنما کربلا راہ بقا کربلا